السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم رجب طیب اردگان کے بارے میں جانیں گے کہ اردگان نے ترکی کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا اور یورپ کے غلامی میں ڈوبی ہوئی ترک عوام کو غلامی کی زنجیروں سے کیسے نکالا، اور کیا وجہ تھی کہ اردگان کی ٹویٹ کرنے سے عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور اس طرح تاریخ کا انوکھا واقعہ پیش آیا کہ عوام اپنے سرحدوں کے محافظ یعنی فوج کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال رہے تھے۔ سامعین، اس موضوع پرسخن کو آگے بڑھانے سے پہلے حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ انفارمیشن ہاؤس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو براہ راست مل سکے۔ سامعین محترم، رجب طیب اردگان 26 فروری 1954 کو ترکی کے شہر قاسم پاشا میں پیدا ہوئے تھے اور والد محترم کا نام احمد اردگان اور پیشے کے لحاظ سے وہ ملاح یعنی بحری جہاز کا کپتان تھے، اور ان کی والدہ کا نام تنزیل اردگان ہے۔ اردگان کے شریک حیات کا نام ایما اردگان ہے۔ اردگان کے 4 بچے ہیں جن میں سمیہ، بلال، احمد اسرا شامل ہیں۔ طیب اردگان نے مرمرہ یونیورسٹی سے اکنامک میں ماسٹر کی اور سیاسی کیریئر کا آغاز 1984 میں ویلفیئر پارٹی سے شروع ہوا۔ بعد میں ویلفیئر پارٹی پر مذہبی انتہا پسندی پھیلانے کا الزام لگا کر کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسلامی حلقوں میں بھی سرگرم رہ چکے ہیں۔ 70 اور 80 کی دہائیوں میں سیاسی کیریئر سے پہلے اردگان فٹ بال کے کھلاڑی تھے۔ 1994 سے 1998 تک وہ ترکی کے شہر استنبول کا میئر کے عہدے پر فائز رہے۔ 2003 میں AKP نے پارلیمانی انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کی اور اردگان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ اردگان سن 2014 میں براہ راست انتخابات کے ذریعے ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں اردگان کے ملکی خدمات کے حوالے سے کہ اس نے اپنی قوم کو تاریکیوں سے کس طرح نکالا۔ اردگان نے سالانہ تقریباً 10 پوائنٹ کے حساب سے ملک کی معیشت کو 111 نمبر سے 16 نمبر پر پہنچا دیا۔ یہ اب دنیا کی 20 بڑی طاقتوں کے کلب میں شامل ہے۔ اردگان کے صدارت کے دوران 125 نئی یونیورسٹیاں، 179 اسکول، 510 اسپتال اور 1,59,000 نئی کلاسیں بنوائے گئے تاکہ طلباء کی تعداد فی کلاس 21 سے زیادہ نہ ہو، اور اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم مفت ہوگی۔ ترکی میں فی فرد آمدن $3500 سالانہ تھی۔ 2014 میں اس سے بڑھ کر $11,000 سالانہ تک پہنچ گئی تھی۔ ترکی کی کوشش یہ ہے کہ سن 2023 تک عالمی تحقیقات کے لیے 3 لاکھ اسکالر تیار کیا جائے۔ اردگان نے کرد کارکنوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ امن قائم کرنے کے حوالے سے مذاکرات کریں گے، جو کہ کامیاب ہوئے۔ مزدور کی تنخواہ 340 لیرہ سے بڑھ کر 957 لیرہ ہو گئی۔ ترکی میں تعلیم اور صحت کا بجٹ دفاع کی بجٹ سے زیادہ ہے۔ یہاں استاد کی تنخواہ ڈاکٹر کی تنخواہ کے برابر ہے۔ مسلم ترکی میں 35,000 ٹیکنالوجی لیب بنائے گئے جہاں نوجوان ترکی کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اردگان نے 47 ارب کا بجٹ کا خسارہ پورا کیا اور بدنام زمانہ ورلڈ بینک کے قرضے کی $300 ارب کی آخری قسط بھی ادا کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ترکی نے ورلڈ بینک کو $5 ارب کا قرضہ بھی دیا۔ برآمدات میں پہلے نمبر پر گاڑیاں اور دوسرے نمبر پر الیکٹرانک سامان آتا ہے۔ ترکی کے شہری اور دیہاتی علاقوں کے 98% گھروں میں بجلی پہنچ چکی ہے۔ اردگان وہ واحد شخص ہے جس نے اپنے اہلیہ کے ساتھ برما کا دورہ کیا اور میانمار کے ستم رسیدہ مسلمانوں سے ملاقاتیں کی۔ اردگان نے ترکی کی یونیورسٹیوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ اردگان نے 7 سال کی عمر کے 10,000 بچوں کے ایک جلوس کا اہتمام کیا جو استنبول کی سڑکوں پر یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ 7 سال کے ہو گئے اور اب وہ نماز اور قرآن پاک حفظ شروع کریں گے۔ اردگان نے یونیورسٹیوں اور عدالتوں میں حجاب پہننے کی آزادی دی۔ اپنے دور حکومت میں ترکی نے پہلا بختربند ٹینک اور پہلا ایئر کرافٹ، پہلا ڈرون اور پہلا سیٹلائٹ بنایا۔ یہ سیٹلائٹ عسکری اور بہت سے دیگر امور سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ترک ایئر لائن مسلسل 3 سالوں سے دنیا کی بہترین فضائی سروس ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے۔